أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، ناظرین، دیکھنے والے بھائیوں اور سننے والی بہنوں، یہ جو فضائل اعمال کا سلسلہ کچھ عرصے سے شروع ہوا ہے، جو ہر ہفتے آپ سنتے ہیں، اس سے پہلی نشست میں مسجد کے اندر بیٹھنے اور مسجد سے الفت، محبت اور قلبی لگاؤ رکھنے کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں نبی علیہ السلام کی کئی حدیثیں متعدد اعتبار سے جو فضائل سے تعلق رکھتی تھے میں سنایا آپ حضرات کو۔ آج بھی ایک چیز اسی کے تعلق سے کچھ باتیں اور ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زندگی سے فائدہ اٹھا کر کے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین انسان وہ ہے من طال عمرہ وحسن عملہ۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کو اللہ تعالی لمبی عمر دیں اور وہ شخص اپنے لمبی عمر سے فائدہ اٹھا کر کے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کے اعمال کر لے، نیکیاں اکٹھا کر لے۔ آپ نے مسجد میں بیٹھنے، مسجد آباد کرنے کے جو فضائل سنے ہیں، تو وہ سارے فضائل حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی اہم شرط ہے، بہت ہی ضرورت ہے، ضروری چیز ہے، جو آج آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہ پچھلی حدیثوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ انسان جو مسجد میں آ کے بیٹھتا ہے، مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے، وہ مسجد میں آتا ہے تو اس کے چاروں طرف سے فرشتے بیٹھتے ہیں، چاروں طرف سے، والملائکۃ جلساؤہم، اور ایسے نیک لوگ جو مسجد کو آباد کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، چاروں طرف سے فرشتے ان کو گھیر کر کے گھیر لیتے ہیں، چاروں طرف سے بیٹھ جاتے ہیں۔
ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا حفت علیہم نزلت علیہم السکینہ وحفت علیہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ. آپ نے سنا ہے، سارے فضائل سنا، جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت چھا جاتی ہے، فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وضو اور غسل کے علاوہ ہمارا بدن صاف ہو، ہمارا منہ صاف ہو. صاف کا مطلب ہمارے بدن یا ہمارے کپڑے سے بدبو نہ آ رہی ہو، بدبو سے پاک ہو ہم. کبھی انسان نہاتا نہیں، نہانے میں کوتاہی کرتا ہے، تب انسان کے بدن سے بدبو آنے لگتی ہے. کبھی پسینہ زیادہ ہو جاتا ہے تو پسینے کی بدبو آنے لگتی ہے. کبھی انسان کچھ کھا پی لیتا ہے جس کی وجہ سے بدبو آنے لگتی ہے. تو انسان اپنے آپ کو ان تمام ہر بدبودار چیز سے محفوظ رکھے، بدن سے بدبو نہ آتی ہو. بعض روایتوں میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مسجد میں آؤ تو بدبو نہیں آنی چاہیے. کیوں؟ بنی آدم کو جس چیز سے تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے. اگر آپ مسجد میں آئے، آپ کے بدن سے بدبو آ رہی ہے تو لوگوں کو بھی تکلیف، اور جو رحمت کے فرشتے آئے تھے ان کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اسی لیے چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. نمبر 1، نبی علیہ السلام نے سختی سے منع کیا کہ لہسن اور پیاز ان دونوں کو کھا کر کے مسجد میں نہ آئے جب تک کہ بدبو دور نہ کر لے. بہت ساری روایتیں ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم وغیرہ کی روایت، من اکل من هذه الشجرة فلا یقربن مسجدنا. آپ نے فرمایا یہ لہسن کھا کر کے، کچا لہسن، اس کی چٹنی یا اس کو چبائیں تو اس کے کھانے کے بعد بھی ایک باس آتی ہے منہ سے. اللہ نے فرمایا من اکل من هذه الشجرة، لہسن جو کھائے، لہسن کا پودا تھا، آپ نے اس کی طرف اشارہ کہ دیکھو یہ لہسن کا پودا ہے. اس پودے کا پھل یعنی جو لہسن دانہ ہے، جو شخص لہسن کھائے فلا یقربن مسجدنا، تو ہمارے مسجد کے قریب بھی نہ آئے. اللہ اکبر. داخل ہونا تو بہت دور کی بات، اللہ رسول نے قریب کر تاکید کے لیے ہماری مسجد کے قریب بھی آئے. ایک روایت میں ہے فلا یأتین المساجد، ہماری یہی مسجد نہیں، دنیا کے کسی مسجد میں بھی انسان لہسن کھا کر کے نہ جائے جب تک کہ انسان اپنے منہ کی بدبو کو ضائع نہ کر دے، ختم نہ کر دے. مسواک کر لے، برش کر لے، یا کوئی چیز اس کے اوپر کھا لے، کلی کر لے، کوئی چیز اس کے اوپر کھا لے تاکہ بدبو ختم ہو جائے، اس کے بعد مسجد میں آئے. مسجد میں بیٹھنے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے، درس و دروس کے لیے آنے، جب بھی مسجد میں آنا ہو تو انسان کو چاہیے کہ دیکھ لے کہ اس کے منہ سے بدبو نہ آ رہی ہو. اللہ اکبر. ایک دوسری روایت ہے جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایاکم وہاتین البقلتین المنترتین ان تاکلوہما وتدخلوا مساجدنا فإن کنتم لا بد آکلیہما فاقتلوہما بالنار قتلا. اللہ اکبر. آپ نے ارشاد فرمایا یہ دو سبزیاں جو ہیں لہسن اور پیاز،
لہسن اور پیاز، یہ دونوں جو سبزیاں ہیں ان کو کھا کر کے یہ بدبودار، ان سے بدبو آتی ہے، ان کو کھا کر کے ہماری مسجدوں میں نہ آؤ۔ دیکھا، ان دونوں کو کھا کر کے ہماری مسجدوں میں نہ آؤ، مسجدوں کے قریب نہ آؤ۔ فَإِن كُنتُمْ لَا بُدَّ آكِلِيهِمَا، اور اگر تم ان کو کھانا پسند کرتے ہو، ضروری سمجھتے ہو، تو فَاقْتُلُوهُمَا بِالنَّارِ قَتْلًا، تو ان کو پکا کر کے ان کی بدبو کو ختم کر دو۔ اس لیے دیکھیں، پکا دینے کے بعد بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک شکل تو یہ ہے کہ لہسن اور پیاز اگر آپ کھاتے ہیں، کھا کر کے مسجد جانا ہے تو نہیں، پھر مسجد جانا ہے تو پکا کے کھا لیں تاکہ بدبو ختم ہو جائے آگ سے۔ آپ نے فرمایا آگ سے ان کو قتل کرو، یعنی پکا لو۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، دیکھیں پیاز میں کتنی بھی بدبو ہو کچی، لیکن اس کو تھوڑا سا آگ پر ایسے سینک بھی دے، تھوڑا سا بھون دیں، گرچہ اس کو کاٹ کر کے نہ پکائے، جب بھی اس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے، پیاز کے بڑے فوائد ہیں، اور بدبو آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نظام بھی رکھا کہ اس کی بدبو جلدی ختم بھی ہو جاتی ہے بڑی آسانی سے۔ ایک شکل تو یہ ہے، اس کو ذرا آگ پر جلا لو اور آگ پر سینک بھی دو گے، بھون لو گے تو اس کی بدبو ختم ہو گئی، کوئی حرج نہیں۔ اور ایسے ہوتا تجربہ کر لیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کچی کھاتے ہیں، کیوں سلاد کے طور پر ہر علاقے میں مختلف انداز سے لہسن بھی کھایا جاتا ہے کچا، اور پیاز بھی کھائی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث، آپ نے فرمایا من اکل بصلا او ثوبا او ثوما فلیعتزلنا اور فلیعتزل مسجدنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان چیزوں کو کھانے کے بعد، لہسن پیاز، ان چیزوں کو کھانے کے بعد مسجد میں نہ آئے، بلکہ چاہے اسے اپنے گھر میں بیٹھا رہے، اپنے گھر میں بیٹھا۔ ان چیزوں کا کھانا اس کے لیے حلال نہیں۔ اگر مسجد میں جانا ہے، بدبو آ رہی تو اس کے لیے حلال نہیں۔ کھانا حرام نہیں ہے، بدبو ان کو کھائیں، بدبو آ رہی، مسجد میں جانا نہ جائے، منع کیا گیا اللہ رسول نے۔ آپ اس کو زائل کر لیں، بدبو دور کر لیں، کوئی مشکل نہیں، آپ جائیں مسجد میں گھنٹوں بیٹھے، کوئی بات نہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بدبو آتی ہے اور کس لیے مسجد میں بدبو نہ آئے، اور ایک دوسری وجہ اور ہے جس کی بنا پر اللہ کے رسول نے اتنی سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ فرمایا من اکلا من هذه الشجرة الخبیثة، یہ لہسن اور پیاز بدبودار چیز جو کھاتا ہے، ہمارے مسجدوں میں نہ آئے۔ ایک تو مسجد کی بے حرمتی، نمبر 2 فإن الملائکۃ تتأذی مما یتأذی منہ الناس۔ کیوں؟ دوسری وجہ، ایک تو مسجد کی بے حرمتی، اللہ تعالیٰ کا گھر، اس کی بے ادبی، توہین اس کی۔ دوسری چیز، دوسرا سبب، فإن الملائکۃ تتأذی مما تتأذی بہ، فإن الملائکۃ تتأذی مما یتأذی منہ الناس، کیونکہ
فرشتوں کو بھی اس چیز سے بدبو سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. یعنی 3 وجہیں ہو گئیں. نمبر 1 مسجد کے بے ادبی. نمبر 2 آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہو تو دائیں بائیں جو نمازی ہوں گے ان کو تکلیف ہوگی. مسجد کی بے حرمتی، نمازیوں کو تکلیف. نمبر 3 فرشتوں کو تکلیف. اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ان دونوں چیزوں سے منع کیا ہے. یا اسی طرح سے اور وہ چیزیں جس سے کھانے سے بدبو آ رہی ہو، جب تک ہم اس کو زائل نہ کر دیں بدبو، تب تک ہم مسجد میں نہ جائیں. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلو ہو، یہ پیاز کھایا کرو. اللہ اکبر. لیکن اللہ رسول حکم دے رہے ہیں، منع نہیں کیا. کلو ہو، پیاز کھاؤ، لہسن کھاؤ، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. لیکن من اکلہ منکم، تم میں سے جو انسان ان کو کھا لے تو مسجد کے اندر اس وقت تک نہ آئے حتی یذھب ریحہ منہ، تو جب تک اپنی بدبو کو ختم نہ کر لے تب تک مسجد میں نہ آئے. اب ختم کرنے کا ایک طریقہ تو پکانا ہے. نمبر 2 اللہ رسول ارشاد فرما رہے ہیں کسی بھی طریقے سے اس کی بدبو ضائع کر دیں. جس کو میں نے کہا آپ مسواک کر لیں، اچھی طرح سے منہ صاف کر لیں، تاکہ مسجد میں انسان آئے تو کسی قسم کی بدبو نہ آ رہی ہو. اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ جب مسجد میں آئے تو مسجد کے آداب میں سے یہ ہے کہ مسجد میں تھوکے نہیں. اب آج تو بڑا فرق ہو گیا. پہلے مسجدیں کچی رہتی تھی، اس طرح سے در و دیوار نہیں رہتے تھے، فرش کچا رہتا تھا. تو اس موقع پر کبھی کبھار انسان اپنے پیر کے نیچے، بائیں پیر کے نیچے تھوک کر کے اس کو مٹی وغیرہ اس پر ڈال دے، چونکہ کچی زمین ہوتی تھی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خبردار من تفعل تجاہ القبلۃ، انسان جب مسجد میں آئے، کبھی مسجد میں اس کو ضرورت پڑ گئی ایسی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کچی مسجد ہو، بہت بڑی مسجد نہ ہو سکتا ہے ویسے چھپر کی ڈال دی گئی ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا مسجد میں قبلے کی طرف، مسجد کے دیوار پر نہ تھوکے ہو. نبی علیہ السلام بہت غصہ ہو جاتے تھے. اس لیے انسان اپنے بلغم اور اگر تھوک آ گیا ہے یا زکام وغیرہ ہے تو سب سے آج بڑی آسانی ہے، انسان دستی رکھ لے، ٹیشو پیپر رکھ لے اور اس کو اسی میں تھوک کر کے ناک صاف کر کے اس کو اپنی جیب میں ڈال لے. یہ تو آج بڑی آسانی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ٹیشو وغیرہ نہیں ہوتا تھا، تو آپ نے ان ایام میں بڑی پیاری تعلیم دی تھی. اگر کہیں کسی کو تھوکنے کی ضرورت پڑ گئی، بلغم آ گیا یا ناک زکام وغیرہ ہے، ناک بہہ رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں مسجد میں تھوکنے کے بجائے اس کو ایسا کرو، اپنے اس کپڑے کے اندر جو چادر ہوتی ہے، جو کپڑا پہنے ہو، جو لباس ہے، اسی کے کنارے تھوک کر کے اس کو اس طرح سے مسل دو تاکہ کپڑا بھی گندا نہ ہو اور مسجد کا ادب اور احترام بھی باقی رہ جائے.
تو یہ اس طرح سے انسان کو چاہیے کر لے۔ بہرحال مسجد کے اندر حتی الامکان آ کر کے بیٹھنے کی جو فضیلت ہے حاصل کرنا ہے تو حتی الامکان کوشش کرے کہ اس کے بدن سے، اس کے منہ سے، اس کے کپڑے سے، اس کے موزے سے کسی بھی قسم کی بدبو نہ آئے جس سے مسجد کی بے حرمتی ہو، نمازی کو تکلیف ہو اور فرشتے جو ہیں وہ پریشان ہو، چونکہ فرشتوں کو بھی بدبو سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بدن، اپنے کپڑوں کو پاک کریں۔ یہ جتنی احادیث ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، متعدد احادیث مختلف الفاظ میں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بدبودار چیز کھا کر کے مسجد میں آنے سے منع کیا ہے۔ بدبودار چیز گرچہ حلال ہے اور وہ کسی بھی انداز کی ہو سکتی ہے، سبزی کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، اگر اس کے کھانے کے بعد آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا مسجد میں نہ آؤ جب تک کہ اپنے منہ کی بدبو دور نہ کر لو۔ اسی لیے ہم میں اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت اگر ہمیں حاصل کرنی ہے تو ان آداب کا خیال رکھے۔ نبی علیہ السلام نے بڑی ہی تاکید کی ہے صفائی ستھرائی، خصوصاً منہ کی صفائی۔ اس سلسلے میں کئی حدیث میں آپ کے سامنے چند حدیثیں نقل کرتا ہوں جس کو امام بزار، طبرانی مختصراً ابن ماجہ وغیرہ نقل کیا ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا تسوک ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيسمع لقراءته فيدنو منه او كلمة نحوه حتى جدع فاه على فيه فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك فطہروا افواہکم للقرآن۔ اللہ اکبر۔ منہ کو پاک رکھنا، بدبو سے صاف رکھنا، منہ سے باس نہ آئے، تاکہ مسجد میں جائیں تو فرشتوں کو تکلیف نہ ہو۔ آپ سانس لیں گے، منہ سے بعد آئی تو کسی اور کو تکلیف، نمازیوں کو تکلیف ہوگی، ایک وجہ یہ ہے۔ اور منہ کی صفائی ستھرائی کا ایک بہت بڑا فلسفہ اور بہت بڑا سبب نبی علیہ السلام اس حدیث کے اندر بیان کیا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا تسوک، جب مرد مومن، کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت کلمہ گو، جب مسواک کر کے اپنے منہ کو خوب اچھی طرح سے صاف کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے فرشتہ رحمت کا آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک مومن کا مقام و مرتبہ، فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور فرشتہ کھڑا ہو جانے کے بعد کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ فَيَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِهِ، بندہ جب نیت باندھ لینے کے بعد قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو اسی تلاوت قرآن کو سننے کے لیے فرشتہ اس کے پیچھے بازو میں ساتھ میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور اتنا قریب آ جاتا ہے فرشتہ
تلاوت قرآن کے وقت حتی یضع فاہ علی فیہ، کہ فرشتہ اپنا منہ نمازی کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ اب اگر بدبو آ رہی ہے تو فرشتے کو کتنی تکلیف ہوگی؟ آپ کتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو گئے۔ اسی لیے ایک چیز اور یاد رکھیے گا، ہم میں سے بہت سارے لوگ رات میں سوئے پڑے رہتے ہیں، فجر میں اٹھتے ہیں ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ اگر منہ سے باس آ رہی ہے، منہ میں بدبو آ رہی ہے، آپ نے قاعدے سے مسواک کر کے کلی کر کے وضو کے ساتھ اپنے منہ کو برابر صاف نہیں کیا تو کتنی بڑی فضیلت سے آپ محروم رہیں گے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے پہلے مسواک کی بڑی تاکید کی ہے، جس کی بحث گزر چکی ہے۔ یہاں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتہ نمازی کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے اور اس کی تلاوت قرآن کو بڑی توجہ سے سنتا ہے۔ آج فرمایا فما یخرج من فیہ شیء من القرآن، مومن جب بھی کوئی قرآن کی آیت پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے نکلے ہوئے آواز فوراً فرشتہ جو منہ رکھا ہوا ہے اس کے منہ سے اس کے پیٹ میں اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری بات بتائی۔ اس لیے آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت دے رکھی ہے کہ جب کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت منہ کو صاف کر کے بدبو سے بالکل صاف کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ پر منہ رکھ دیتا ہے اور اس کی تلاوت قرآن سننے کے لیے باقاعدہ آسمان سے فرشتہ رحمت کا آ جاتا ہے۔ جب یہ تمہارا مقام و مرتبہ تلاوت قرآن جب فجر میں نماز میں کرتے ہو، تہجد کی نماز میں، فجر کی نماز میں، نفلی نمازوں میں رات کو خصوصاً، فرشتہ رحمت کے فرشتے آ کے سنتے ہیں اور تمہارے منہ پر منہ رکھ دیتے ہیں۔ تمہارے منہ سے بدبو آ رہی تو فرشتے کو تکلیف ہو رہی ہے، رحمت کے فرشتے کو ایذا پہنچ رہی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ، اے میری امت کے لوگو تو اپنے منہ کو قرآن کے لیے بالکل صاف رکھو، اپنے منہ کو صاف کر لو۔ کیوں؟ اس قرآن اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب جس کے تلاوت کے ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے آپ کو، ایک ایک حرف پر، آیت پر نہیں، ایک ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں دیتا ہے۔ پھر آپ فرماتے میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف لام میم 3 حرف ہے، الف ایک لفظ، لام دوسرا لفظ اور میم تیسرا لفظ۔ آپ نے اشارہ کیا الف لام میم، بندہ اتنا پڑھتا ہے تو 30 نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں۔ صرف الحمدللہ رب العالمین پر آپ غور کریں، حساب لگائیے کتنے حروف ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، کتنے لفظ ہیں، کتنے حرف ہیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں کا حساب لگاؤ تو سینکڑوں نیکیاں مل جاتی ہیں انسان الحمدللہ رب العالمین پر۔ اب اس مقدس قرآن کو آپ گندے منہ سے پڑھیں، بڑی عجیب سے بات، گندے منہ سے پڑھیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ کے گھر میں آپ آئے ہیں، اللہ کے گھر میں آپ سے پہلے فرشتے رہتے ہیں، تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، ان کو تکلیف، پھر تم نماز پڑھو گے، تلاوت قرآن کرو گے
فرشتے اور رحمت کے تمہارے قریب آئیں گے، تمہارے منہ پر اپنا منہ رکھ دیں گے کہ یہ پاک صاف منہ سے یہ بندہ اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا جب اتنی اہمیت ہے منہ کی صفائی ستھرائی کی تو فطہروا افواہکم للقرآن، اس قرآن کے لیے اپنے منہ کو بالکل صاف رکھا کرو، منہ سے بدبو نہ آ رہی ہو، بدبودار منہ سے قرآن نہ پڑھو۔ فطہروا افواہکم للقرآن، اپنے منہ کو قرآن کے لیے صاف رکھو۔ اسی لیے حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث متعدد محدثین نے نقل کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا طیبوا افواہکم بالسواک فإنہا طرق القرآن، طہروا یا طیبوا افواہکم للقرآن بالسواک فإنہا طرق القرآن، لوگوں مسواک کر کے اپنے منہ کو خوب اچھی طرح سے صاف کر لو، اپنے منہ کو خوب اچھی طرح سے صاف کر لو۔ کیوں؟ مسواک کر کے یا کوئی اور چیز جو آج برش وغیرہ ہے، ٹوتھ پیسٹ، ان تمام چیزوں سے اپنے منہ کو صاف کر لو۔ کیوں؟ فإنہا طرق القرآن، اللہ تعالیٰ نے مومنو تمہارے منہ کو قرآن کا راستہ بنایا ہے، قرآن کے راستے کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے راستے کو صاف رکھو۔ ایک دوسری روایت، اس کو بھی متعدد محدثین نے نقل کیا، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ الصحیحہ اور صحیح الجامع کے اندر نقل، صحیح الجامع الصغیر جس کو صحیح الجامع کہتے ہیں، اس کے اندر نقل کیا۔ اللہ اکبر، صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا طیبوا افواہکم، طہروا یا طیبوا افواہکم، اے لوگو اپنے منہ کو بالکل صاف رکھا کرو، بدبو نہ آئے، خوب صاف کر لو، پھر نماز پڑھنا شروع کرو۔ فإنہا طریق القرآن، چونکہ یہی تمہارا منہ یہ قرآن کا راستہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک چوتھی روایت کے اندر فرمایا لوگو مسواک کیا کرو، مسواک کیا کرو، منہ کو بالکل مسواک کر کے پاک صاف رکھو، کیونکہ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ اس چھوٹی سے حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کی دو بڑی اہم فضیلت بیان کی ہے۔ نمبر ایک، مطہرۃ للفم، منہ کی صفائی ستھرائی اس سے ہوتی ہے، منہ صاف ہو جاتا ہے۔ نمبر دو، مرضات للرب، اور یہ رب کو خوش کرنے والا عمل ہے۔ منہ کو صاف کرنا، مسواک وغیرہ کر کے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو منہ تمہارا صاف رہے گا، دوسرے تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اپنے منہ کو صاف ستھرا رکھیں۔ مسجد میں آنے کے لیے، مسجد میں آ کر کے بیٹھنے اور اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے جو اجر و ثواب آپ نے سنا ہے متعدد احادیث میں پچھلی نشستوں میں، اس کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح سے اپنے منہ کو پاک صاف رکھنا ہے، ایسے ہی اپنے بدن کو بھی صاف رکھنا ہے، بدن سے بھی بدبو نہ آئے۔ بدن سے بدبو، انسان
گرمی کا موسم ہوتا ہے، کبھی پسینہ 2-3 مرتبہ ہو گیا، کپڑے میں بدن میں بدبو آنے لگتی ہے، آپ کو احساس نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے بازو میں کوئی بیٹھے اس کو احساس ہو رہا ہے۔ تو مسجد میں جانے اور مسجد کو آباد کرنے اور وہاں بیٹھ کر کے نماز، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے آدمی اپنے بدن سے بھی بدبو کو دور رکھے، نہا لے، بدن صاف رہے، بدبو نہ آئے۔ اسلام نے اس کی بڑی تاکید کی ہے۔ پانی اسی لیے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ ہم نہا دھل کر کے اپنے بدن کو صاف رکھیں، بدن میں بدبو نہ آئے۔ اسی طرح سے کپڑوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کبھی انسان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے۔ کچھ لوگ موزے کا بڑا استعمال کرتے ہیں، موزے میں سجدے میں جاتے ہیں تو نہایت گندی قسم کی بدبو تکلیف دہ ہوتی ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو احساس ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے کپڑوں کا خیال رکھیں، جب نماز کے لیے جائیں تو کپڑے میں کوئی بدبو نہ آ رہی ہو، صاف کر لیں، اس کو کپڑا بدل لیں۔ اگر کپڑے میں پسینے کی بدبو یا بدن میں بدبو آ رہی ہے، ہم مسجد میں گئے تو آدمی تو شاید خاموش رہیں، ان کو بھی تکلیف ہوگی، اور سب سے بڑی تکلیف فرشتوں کو ہوگی۔ کل میں نے حدیث آپ کو سنایا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّىٰ بِمَا يَتَأَذَّىٰ بَنِي آدم، آدم کی اولاد کو جس طرح سے بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی ایسے ہی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے مسجد میں آنے کے پہلے بدبو دور کر لو۔ تو ہمارے کپڑے بھی درست ہونا چاہیے، اچھی طرح سے۔ ہم کو بھی معلوم ہے، آپ جانتے ہیں، محنت مزدوری کرنے والے غریب مسکین یا ایسے کپڑے بیچارے کے پاس کم ہے، ہر وقت نہا بھی صحیح نہیں سکتے، روزانہ ان کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اچھا کریں کہ ایک کپڑا ساتھ رکھ لیں، نماز کے وقت وہ کپڑا پہن کر چلے جائیں تاکہ بدبو نہ آئے، اور مسجد میں آنے جانے کا اجر و ثواب بھی آپ کو حاصل ہو جائے۔ اس طرح سے ہمارا منہ، ہمارا بدن، ہمارے کپڑے، یہ ساری چیزیں اتنی صاف و ستھری ہونی چاہیے کہ بدبو کا شائبہ نہ رہ جائے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہ سے بچیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، احکام و فرامین پر عمل ہو۔ اور یہ اسی وقت ہوگا دوستو جب کہ ہم صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، بار بار بھول جاتے ہیں، کئی بار آپ بھول گئے، پڑھنا چاہتے ہیں بھول جاتے ہیں، کئی مرتبہ ایسے ہوا تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آج کل آپ بھولتے بہت ہیں، پہلے تو آپ نہیں بھولتے تھے، آج کل آپ بہت زیادہ بھول جاتے ہیں، بہت ہی زیادہ سہو ہو رہا ہے آپ کو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بات اصل یہ ہے، میرے بھول جانے کی، آج کل جو بہت زیادہ بھول جاتا ہوں نماز میں، اس کی وجہ یہ ہے میرے رب نے ہم کو بتایا کہ نماز پڑھنے کے لیے میرے پیچھے کچھ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کے کپڑوں سے، جن کے بدن سے بدبو آتی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھتے ہیں، یہ اتنا خطرناک چیز ہے، بدبو مقتدی سے آ رہی ہے اور اثر امام نبی علیہ السلام پر ہو رہا ہے۔
کتنی خطرناک یہ چیز ہے اور کس قدر یہ اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی بھول جائیں، امام بھی متاثر ہو، لوگ بھی متاثر ہوں۔ غلطی کوتاہی ہماری ہے، بدبو ہمارے کپڑے سے، ہمارے بدن سے آ رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا میری نماز میں بھولنا، میں بھول جا رہا ہوں، ان کی گندگی کا، ان کی لاپرواہی کا اثر نبی علیہ السلام کی ذات اور قرات پر نماز کے اندر پڑا ہے۔ پتہ نہیں کتنے کتنے نقصانات اور خسارے ہیں۔ اس لیے دوستو ہمیشہ یاد رکھو، مسجد میں مسجد کے آباد کرنے، مسجد میں آنے جانے کے جتنے بھی فضائل آپ نے سنا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بدن، اپنے کپڑے، اپنے منہ کو ہر قسم کی بدبو سے پاک و صاف رکھیں۔ اگر بدبو آ رہی ہے تو فضیلت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صفائی ستھرائی اور پاکی کا خیال رکھنے والا بنائے۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔